أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. انہی آیات کی روشنی میں کل بھی ہم نے لغو کے بارے میں بتایا. لغو ہر اس بات کو، ہر اس کام کو، ہر وہ دیکھنے کو جس کا کوئی فائدہ نہیں. آدمی ایسی چیزوں کے اندر مصروف ہو جائے اس کا ایمان بگڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، بلکہ بگڑ بھی جاتا ہے. دوسری، اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر جہنم میں جانے کے لوگوں کے صفات بیان کرتے ہوئے صاف طریقے سے سوال اور جواب کے انداز میں جنتی سوال کریں گے، جہنمی جواب دیں. اب اللہ تعالیٰ جب اس کا ذکر کر رہا ہے، وہی ہم کو پیدا کیا ہے، وہی ہر چیز کو جانتا ہے. تو کل میں نے بتایا یہ جہنم کا نام سقر ہے، بہت خطرناک جہنم. جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر کے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیا آواز سے آپ لوگ سقر میں پہنچے؟ پورے سقر والے جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، نماز پڑھتے نہیں تھے. آج امت کا حال دیکھو، امت کا حال دیکھو. بڑھاپے میں بھی توفیق ہوتی ہے، اسے معلوم نہیں التحیات کیا ہے، کیسے نماز ہو جائے گی، درود شریف کیا ہے، اسی طریقے سے اس کی بات کیا دعائیں ہیں، کچھ معلوم نہیں. سورتوں کے بارے میں پوچھو، معلوم نہیں. سب سورہ فاتحہ سے اپنی نماز پوری کرتے ہیں اور آگے ان کی گاڑی جا نہیں سکتی. کیوں؟ اتنی سستی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور کام میں نہیں لایا، تھوڑی بھی توجہ نہیں دی. ان کا جواب ہو گیا جہنمیوں کا. کب؟ جہنم میں جانے کے بعد جواب دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ جہنم میں آئے. دوسرا فریق، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم تو موٹے موٹے پہلوانوں کو، نوٹوں کے بنڈل رکھنے والوں کو دھوم دھوم کر کے دعوت دیتے تھے، مسکینوں کو نہیں کھلاتے. اب اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا مستحقین کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی دیکھ بھال کرو اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو. تم لوگ الٹا کرتے، مستحقین کو بھول جاتے تھے اور اپنی دعوتوں میں ایسے ویسے کپڑے جو ان کو میسر ہے پہن کر آ جاتے تو حقارت سے دیکھ کر کے ان کو نکال دیتے تھے.
یا نہیں تو اخارت برتتے تھے۔ مسکین کا قرآن مجید کے اندر ہر کفارے کے پیچھے ذکر آیا ہے۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فدیۃ طعام مسکین۔ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ ہر کفارے کے پیچھے مساکین کا ذکر ہے۔ ماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ام المساکین نام رکھا گیا ہے۔ یہ ایسی عورت ہے جس کا نکاح اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کر دیا۔ ان کو بڑا فخر تھا، اللہ میرا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے تو میں خوش قسمت ہوں۔ اللہ نکاح کرنے کے لیے دلہا دلہن کو بٹھا کر کے پھولوں کا ہار، پلاسٹک کا ہار، اس قسم کی چیزیں، نیفوں کا ہار ڈال کر کے نہیں پڑھاتا ہے۔ اللہ کا صرف حکم ہوتا ہے، میں نے تمہاری شادی، ہم نے تمہاری شادی کر دی۔ قرآن مجید میں ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا، زوج کا معنی شادی کر دی۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ختم، اللہ کا کہنا ختم، وہی حکم کافی ہے۔ آدم کے بارے میں بھی ہے یا آدم اسکن انت وزوج، اے آدم جنت میں رہو آرام سے تم اور تمہاری بیوی۔ ختم۔ اللہ باقاعدہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے رخصتی کر کے یہ سب اللہ نہیں کرے گا، صرف اس کے حکم کو مان لینا۔ رشتوں سے کہا سجدہ کرو، سجدہ کیا۔ جتنی بھی چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہم کو ایسا ہی کرنا ہے، دوسرا سوال بھی نہیں کرنا اور اسے اللہ کو جواب بھی نہیں دینا۔ جو بولتا ہے وہ کرو۔ تو بہرحال مسلمانوں کو یاد نہیں رہتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا عمل کیا، سب کو دیکھو۔ مسکینوں کو کبھی نظر انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں۔ عورتوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ سے پہلے کون ملے گی؟ اپنی بیویوں کو کہا جس کے ہاتھ لمبے ہوں۔ امہات المومنین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹا بھی نہیں کہا، اور جو بات بولتے ہیں اس پر انتظار کیا۔ امہات المومنین، اور سب کے ہاتھ ناپ ناپ کر دیکھنے لگے تو تھوڑے لمبے ہاتھ تھے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری عورتیں انتظار میں ہیں یہ کب مرے گی دیکھیں گی، عمر بھی تھی۔ اچانک زینب کا انتقال ہو گیا۔ اب مفہوم سمجھ میں آیا، جسے امہات المومنین جس کے ہاتھ لمبے ہوں کا معنی کیا، جو سخی ہو، اللہ کے راستے میں بہت دیتی تھی، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا مسکینوں کی ماں۔ ام المساکین کا معنی مسکینوں کی ماں۔ ایسے لوگ مجھ سے پہلے ملیں گے کا معنی میرے بعد ان کا انتقال ہو جائے۔ انہوں نے ظاہری معنی کو لے لیا، ہاتھ لمبے ناپ لے لیں گے۔ اللہ کے رسول کا اشارہ کیا تھا؟ سخاوت کی طرف۔
تو مساکین کو کھلاتے نہیں تھے ہم لوگ۔ کتنے گھر ایسے ہیں مسلمان کے جن کے گھروں میں کوئی غریب ہاتھ بھی دھویا نہ ہوگا، ہاتھ نہیں دھویا ہوگا۔ کیا مانا؟ کسی مہمان کو، مسکین کو کھلانے کی ان کو توفیق نہیں۔ یہ بھی قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ اب موضوع کی بات آ رہی ہے۔ بیکار جو کام کرتے ہیں جیسے شطرنج، اس کے بارے میں تو صاف حدیث آ گئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو حرام کر دیا۔ جو بھی اس کھیل کے اندر وقت گزارتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ایسے ہی کھیل بہت سے ہیں، کوئی گولی کھیلتا ہے، کوئی پٹاخے مارتا ہے، کوئی کچھ، سارے کھیل شیطانی ہیں۔ اس میں وقت ضائع کرنا اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا، نہ آپ کو کرنا چاہیے نہ مجھ کو کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم بھی کھیل لیا کرتے تھے، لیکن عادت جو بنا لیے ہیں ان کے لیے تو عذاب سقر ہے۔ ایسا منہمک ہو جاتے ہیں شاپ بورڈ کھیلنے والوں کو۔ میں چوڑی کی مارکیٹ میں ظہر پڑھ کر گیا تو دیکھتا ہوں پورا گنبل کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو شاد ہو، کتنے لوگ اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کھیلنے والے 2 آدمی ہیں۔ پھر عصر کو جا کر آیا تو عصر میں بھی دیکھ رہا وہی لوگ بیٹھے ہوئے، مغرب تک، مغرب کے بعد بھی دیکھا، ارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اسے بولتے خوض، گھس جانا۔ ان کو باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اذان ہوئی، نماز کو جانا ہے یا نہیں، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ اسی کا نام خوض، گھس جانا۔ کیسے لوگوں کے ساتھ؟ مع الخائبین، یہ بیکار کاموں میں جو اپنا وقت لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، ایسے کاموں کے اندر منہمک ہو جانا، ان کو بھی جہنم کی راہ دیکھنا پڑے گا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس کے اندر دیکھو ایک ایسی جماعت کا بھی ذکر ہے جو لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، آخرت میں جواب دہی کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا۔ اسی آدمی کو کہتے ہیں یہ روزے جزا کے دن کو مانتے نہیں، مانتے تو اس سے بچ جاتے، یہ کام نہیں کرتے۔ کیا کیا کرتے ہیں، زمینوں کو ہڑپ کر لینا، مالوں کو ہڑپ کر لینا، اور ہر چیز حلال حرام کی تمیز کرے بغیر کھا لینا، یہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ایک زبان سے انکار کرنا ہے، دوسرا عمل کر کے دکھانا ہے، دونوں بھی تکذیب۔ اس کے بعد کہتے ہیں حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے، موت آ گئی، مر گئے۔ کیا فائدہ ہوگا آپ کے جینے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اب ہماری سفارش بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کیا،
اور سفارش کرنے والوں کو بھی منع کر دیا۔ تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش سے بھی ہم لوگ گئے گزرے بن گئے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل یہاں ذکر کر دیا۔ اب کھلانے والے کیسا کیسا مال کھلا دیتے ہیں، لوگ تمیز کرنے والے بچ جاتے ہیں، جو تمیز نہیں کرتا وہ بھی جا کر کے ان کے کھانے کھا لیتے ہیں۔ کوئی خرچ کر کے کھلایا، وہ مرنے تک بھی ادا نہیں کیا۔ کوئی دکھاوے کے لیے کھلایا اور وہ پیسے مرنے تک اس کے ادا نہیں کر سکا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ بولتے لوگ مال مفت دل بے رحم، مفت میں مال ملا تو رحم نہیں آتا، جیسے ملے ویسے لٹا دیتا ہے۔ قرض ملے تو چوری کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ قرض ہی کافی ہے، کون پوچھے تو بھی دے دیتا ہے۔ لینے کے وقت ہی ان کی نیت یہ ہوتی ہے لے لو اور ٹھگائیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سن رہے تھے لغو، الذین هم عن اللغو معرضون، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اس وقت کو عبادت میں لگانے کے لیے اسے چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کامیاب مومن ہے، جو اس میں پھنس جاتا ہے انہیں کامیاب نہیں ہوا، اس سبجیکٹ کے اندر ناکام ہو گیا، اس کی سزا جہنم۔ دیکھ لو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تربیت کرتا ہے، تربیت کرنے کے لیے ان کو کامیاب کہہ کر کے جنتی بتاتا ہے، مگر ہم لوگ نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، برابر اپنی روش پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، لغو میں وقت گزارنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جتنا وقت لغو میں گزارے گا آدمی گنہگار رہے گا۔ اگر اسی لغو کے وقت میں کوئی نہ کوئی ذکر کرتا رہے گا تو وہ نیکی حاصل کرے گا اور جنت میں بھی درجے پالے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیکار کاموں، بیکار باتوں سے، بیکار دیکھنے سے ساری حفاظت فرمائے اور اپنے اندر جنت کے علامتوں کو پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو سعادت نصیب فرمائے۔